علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا اسباب وجود کے بارے میں، کازز آف ایگزسٹنس کے تعلق سے، اس میں کیا کیا بات کی تھی؟ نمبر 1 پہ کی تھی اسباب مادیہ، میٹیریل کازز، نمبر 2 پہ کی تھی اسباب فاعلیہ، ایفیشینٹ کازز، اور نمبر 3 پہ اسباب سوریہ، فارمل کازز، اور لاسٹ میں بات کی تھی اسباب غائیہ یا تمامیہ، فائنل کازز۔ آج جو ہم لوگ ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امور طبیعیہ۔ امور طبیعیہ وہ چند چیزیں ہیں جن سے بدن انسان تیار ہوا ہے اور انسان کا وجود انہی چیزوں پر موقوف ہے۔ امور طبیعیہ چند ایسی چیزیں جن سے مل کر انسانی جسم، بدن انسان تیار ہوا ہے اور وجود میں آیا ہے، اور انہی چیزوں پر انسان کا جسم ڈپینڈ کرتا ہے۔ چنانچہ اس میں سے اگر ایک چیز بھی معدوم ہو جائے تو انسان کا بدن بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں میں جن سے مل کر انسان کا جسم بنا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ختم ہو جائے یا کم ہو تو انسان کا جسم بھی باقی نہیں رہے گا اور ختم ہو جائے گا، یا انسان کا جسم نامکمل ہے اس کے بغیر۔ یہی چیزیں جسم انسان کے اجزاء اولیہ ہیں اور انہی کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ یہ جب چیزیں ملتی ہیں آپس میں تو جو ان کا مجموعہ بنتا ہے تو اسی کو انسان کا جسم یا بدن انسان یا انسان کہتے ہیں۔ امور طبیعیہ 7 ہیں۔ ارکان جس کو ایلیمنٹس بولتے ہیں، مزاج جس کو ٹیمپرامنٹ بولتے ہیں، اخلاط جس کو ہیومرس بولتے ہیں، اعضاء جس کو آرگن بولتے ہیں، ارواح جس کو نیومس بولتے ہیں، قوا فیکلٹیز یا پاور بھی بولتے ہیں، افعال جس کو فنکشن بولتے ہیں۔ ویسے تو ہم لوگ امور طبیعیہ، ارکان، مزاج، اخلاط، اعضاء، ارواح، قوا، افعال، ان سب کو ایک ڈیٹیلز میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر صرف اور صرف ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں امور طبیعیہ کی کیا اہمیت ہے۔ اصول طب کے مطابق امور طبیعیہ انسان کی صحت، مرض، تشخیص اور علاج کی بنیاد ہے۔ اصول طب کے مطابق یعنی اکارڈنگ ٹو اصول طب، امور طبیعیہ انسان کی صحت یعنی انسان کے جسم میں اس کی جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، کوئی ڈیزیز ہے اس کے بارے میں معلوم ہو، اور تشخیص یعنی ڈائگنوز کے بارے میں معلوم ہو، اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ یہ گویا طب یونانی کا ڈھانچہ ہے۔ یہ ایک طب یونانی کا اسٹرکچر ہے جو اسٹرکچر ان 7 امور پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ان کے بغیر انسانی جسم کو سمجھنا اور طبی علاج کرنا ناممکن ہے۔ جب انسان کا علاج کرتے ہیں تو علاج کا بیس یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ انسان کا جسم کن چیزوں سے مل کر بنا ہے اور اس میں کیسے صحت قائم ہوتی ہے، کیسے مرض پیدا ہوتے ہیں اور اس کی کیا تشخیص ہے، کیسے ڈائگنوز کرنا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے تو آپ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے بغیر انسانی جسم کو سمجھنا اور طبی علاج کرنا ناممکن ہے۔ یعنی کسی چیز کی بنیاد کے بارے میں جانیں گے تبھی آپ اس کا ایک اچھا ٹریٹمنٹ اور اچھا ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اب فرسٹ میں ہم لوگ بات کرتے ہیں ارکان۔ ارکان کو بولتے ہیں رکن، اور ایلیمنٹس بھی بولتے ہیں، پلر بھی بولتے ہیں، اور عناصر بھی بولتے ہیں۔ ارکان بدن انسان کے لیے اجزاء اولیہ ہیں۔ ارکان یعنی ایلیمنٹس انسانی جسم کے لیے ایک را میٹیریل یعنی پرائمری چیزیں ہیں، کیونکہ موالید ثلاثہ انہی سب سے مل کر بنے ہیں اور وجود میں آئے ہیں۔ موالید ثلاثہ معدنیات یعنی منرلز، نباتات یعنی پلانٹس، حیوانات یعنی اینیملز۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں وجود میں ہیں یا پھر جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ موالید ثلاثہ کے اندر آتی ہیں، یعنی معدنیات، منرلز، نباتات یعنی پلانٹس، حیوانات یعنی اینیملز، یہ سب موالید ثلاثہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے نمبر 2 پہ مزاج یعنی ٹیمپرامنٹ۔ اس کے لغوی معنی آتے ہیں ملنے، حلول کرنے یا دخول کرنے یا مکسچر، جو عناصر کی متضاد اپوزٹ کیفیت کے باہم فعل و انفعال سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اپوزٹ ایلیمنٹس کے ایکشن اور ری ایکشن سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو مزاج کہتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم لوگ بات کریں گے اخلاط یعنی ہیومرس کی۔ رطوبت بدن یعنی باڈی فلوئڈس کو اخلاط بولتے ہیں یا ہیومرس بولتے ہیں۔
اخلاط وہ رطب سیال اجزاء ہیں جو تمام جسم میں پھیلے ہوتے ہیں. اخلاط وہ لکوڈ، یہ ہیومرس وہ لکوڈز ہیں جو انسان کے جسم میں پھیلے ہوتے ہیں، یعنی انسان کے جسم میں جو لکوڈ ہوتے ہیں ان کو اخلاط یا ہیومرس بولتے ہیں. بقراط اور ابو سہل مسیحی نے انسانی جسم میں یہ بتایا تھا کہ 3 طرح کے اجزاء سے مل کر انسان کا جسم تیار ہوتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ سالڈ، لکوڈ اور گیشیس، یعنی جامد اجزاء سے مل کر انسان کا جسم بنا ہوتا ہے، اور انسان کا جسم میں جامد اجزاء کچھ پائے جاتے ہیں، کچھ سیال اجزاء پائے جاتے ہیں اور کچھ ہوائی اجزاء. انہوں نے آرگنز کو جامد یعنی سالڈ بتایا، اعضاء کو سالڈ بتایا، اور ہیومرس یعنی اخلاط کو سیال یعنی لکوڈ بتایا. نیومس اروا، اور اروا کو انہوں نے ہوائی یا گیشیس بتایا. نمبر 4 پہ ہم لوگ بات کریں گے اعضاء یعنی آرگن کی. بدن کے جامد یا سالڈ اجزاء اعضاء کہلاتے ہیں. جو بدن انسان میں جامد یعنی سالڈ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو اعضاء کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 پہ ہے اعضاء مفردہ، نمبر 2 پہ ہے اعضاء مرکبہ. اعضاء مفردہ یعنی سنگل آرگن، اعضاء مرکبہ یعنی کمپاؤنڈ آرگنز. نمبر 5 پہ ہم لوگ بات کریں گے ارواح نیومس کی. بدن انسان میں پائے جانے والے ہوائی یعنی گیشیس اجزاء ہیں. نیومس بدن انسان میں جو گیشیس چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو نیومس کہتے ہیں. نمبر 6 پر ہم لوگ بات کریں گے قوہ یعنی پاور، قوت. اعضاء میں اثر کرنے کی صفت یعنی پراپرٹی. قوت اور فعل ایک دوسرے کے لازم و ملزم ہیں، یعنی کسی بھی آرگن کا جو فنکشن کرنے کی پراپرٹی ہے یا جو اس کی پاور ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ، فنکشن اور پاور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو اسی کو ہی قوت کہتے ہیں. نمبر 7 پہ آتا ہے افعال، فنکشن یعنی کام، کسی کام کا ہونا یا کرنا. شکریہ.